26 तारीख को रायविंड मार्च अनाउंस कर रहा हूं। मैंने रायविंड मार्च की नफी की है कि उससे खदशा है बदअमनी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, ईद उल अज़हा का तीसरा दिन और हमारा प्रोग्राम भी आज ऑन एयर जा रहा है, तो एक बार फिर से मुबारकबाद कह देते हैं। हमने प्रोग्राम अपना जो आखिरी किया था इससे पहले तब भी पेश की मुबारकबाद दी थी, लेकिन चूँकि आज दिन है तो मेरा ख्याल है मुबारकबाद दे देते हैं अहले वतन को। देखिए, ये हमारे प्रोग्राम के वक्त पर तो ये ख़त्म हो चुकी ईद उल अज़हा। अच्छा, क्योंकि तीसरे दिन आप नमाज असर तक कुर्बानी कर सकते हैं, उसके बाद ख़त्म। उसके बाद ख़त्म। ठीक है, तो इसलिए गुज़श्ता ईद मुबारक कहेंगे आप। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्योंकि मगरिब भी हो चुकी और लेकिन इस पे थोड़ी सी बदमज़गी ऐसे रही कि लोग तवक्को कर रहे थे कि 3 तातीलात होंगी ईद की। तो सरकारी तौर पर वफाकी हुकूमत ने भी और सूबाई हुकूमतों ने भी 2 तातीलात जो थी उनका ऐलान किया, और तीसरे दिन लोगों को दफातर में जाना पड़ा, अगरचे हाजिरी तो वैसी ही रही जैसी कि रहनी चाहिए थी। और हमारे ये जो सऊदी अरब है और खलीजी ममालिक हैं, वहाँ ईद की तातीलात जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। ठीक। और सऊदी अरब में तो कौमी दिन के अलावा उनके कोई और तातील नहीं होती, और 9-10 दिन की तातीलात जो हैं ईद उल फितर की और 9-10 दिन की ईद उल ज़ुहा की होती है। इसके अलावा कोई कौमी दिन के पास एक दिन और किसी दिन की छुट्टी नहीं करते। ठीक। सारी तातीलात जो है वो जमा करके ईदैन के मौके पर होती हैं। तो अगर पाकिस्तान में भी कोई ऐसा तजर्बा किया जाए कि 1-2 कौमी दिनों के अलावा और कोई और छुट्टी ना की जाए, एक मुहर्रम की आप कर सकते हैं और उसके बाद ईदैन की जो छुट्टियां हैं उनमें इजाफा कर दिया जाए, तो लोगों को भी सहूलत हो जाएगी और वो अच्छी तरह से एंजॉय भी कर सकेंगे। और हमारे यहाँ तो आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एक शहर से दूसरे शहर जाता है। अब कराची है, लाहौर है, यहाँ बड़ी तादाद में लोग दूसरे मुकामात से, दूसरे शहरों से आकर, दूसरे सूबों से आकर रह रहे हैं। और लाहौर में भी आप देखेंगे जब तातीलात होती हैं तो ट्रैफिक हो जाता है। हाँ, तो वही मतलब सड़कें सुनसान दिखाई दी। सुनसान दिखाई देती हैं। कुर्बानी के बाद जो किसी सूरत हाल होती है अमूमी तौर पर बड़े शहरों में, ताफुन है, आलाइशें हैं, तो वो लाहौर और आसपास के शहरों में तो कुछ बेहतर रिपोर्ट है निस्बतन, लेकिन कराची की सूरत हाल बहुत खौफनाक है। वहाँ पर तो ढेर लग गए हैं गंदगी के और सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। लाहौर में तो जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो बड़ी चौकसी से काम कर रही है, और अगरचे के शहरियों ने बहुत सारी जगहों में गंदगी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप जिस सड़क पे चाहें, जिस गली पे चाहें, जिस घर पे चाहें, आप जानवर ज़िबा करने बैठ जाएं और गंद डाल दें। लेकिन बहरहाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने उसको संभाला है और लाहौर शहर जो है वो साफ सुथरा दिखाई दिया है, ईद के दिन भी और अगले दिन भी। कराची की सूरत हाल, कराची की सूरत हाल है, कराची में तो कोई इंतजाम ऐसा हुआ ही नहीं है। कराची में भी ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा इंतजाम करना पड़ेगा, कंपनी बनानी पड़ेगी, फिर उसको ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करना होगा। तो जब तक ऐसा नहीं होता कराची को साफ सुथरा नहीं बनाया जा सकेगा। ठीक है शामी साहब, आगे बढ़ते हैं। और आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या सुबह सवेरे पेश आया जब मुल्तान में एक मुसाफिर गाड़ी जो है वो एक माल गाड़ी से जा टकराई। वो पहले से वहाँ खड़ी थी शेरशाह जंक्शन के करीब, और 6 अफराद जहाँ भाग हुए हैं, जबकि 92 अफराद ऐसे हैं जिनके ज़ख्मी होने की इत्तला है, और बात तो शदीद ज़ख्मी है। 18 अफराद बताए जा रहे हैं जो शदीद ज़ख्मी हैं। बड़ा कोहराम मचा, और जो लोग दुनिया से रुखसत हुए उनके अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे और उनके जो पसमानदगान हैं उनको सब्र दे, और जो ज़ख्मी हुए हैं उनसे भी हमारी हमदर्दी है। वो बेचारे अपना कामों पे जा रहे थे और ईद की छुट्टियां गुजारने के बाद, और ये उफ्ताद उन पे पड़ गई, उनके ख़ानदानों पर भी और उन पर भी। ये अवाम एक्सप्रेस ही पेशावर से कराची जाती है, और ये माल गाड़ी खड़ी थी। कहते हैं कि जो माल गाड़ी है वो उसके आगे कोई शख्स आ गया था, इसलिए से रुकना पड़ा, रोका गया उसको। अब तहकीकात का तो ऐलान किया है ख्वाजा साद रफीक साहब ने कि 72 घंटे के अंदर अंदर तहकीक हो जाएगी, लेकिन अब तक की इतलात यही है
کہ جو ڈرائیور ہے وہ کہتے ہیں ریلوے حکام کا کہنا یہ ہے کہ سگنل اس کو دیا گیا تھا, پیلا بھی دیا گیا اور پھر لال بھی دیا گیا, لیکن وہ نہیں رکا. اور اگر سگنل نہ بھی دیا ہو گیا ہوتا تب بھی آپ جب اگر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور گاڑی آپ کو کھڑی نظر آئے تو آپ کو ایمرجنسی بریک لگانے کی کوشش کرتے ہیں, تو لگتا یہ ہے کہ ڈرائیور سو گیا تھا. اور لیکن وہ ڈرائیور کا بیان بھی سامنے آ گیا نا, وہ ذوالفقار مہتو صاحب کے پاس نہیں, وہ تو بیان دیتا ہے, اس نے تو کہا کہ نہیں میں اوور سپیڈ نہیں کر رہا تھا, اور یہ بھی کہا کہ مجھے گرین سگنل دکھایا گیا تھا. تو ڈرائیور کی بات جو ہے وہ تو پوری طرح چھان بین کے بعد ہی تسلیم کی جا سکے گی, ایسے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا اسسٹنٹ بھی اس کا ہوتا ہے, وہ کہاں تھا اس کا کوئی پتہ نہیں چلا, ابھی تک اس کا بیان کو سامنے نہیں آیا. ذوالفقار مہتو صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. مہتو صاحب, یہ دوسرا جو اسسٹنٹ ہوتا ہے ریلوے انجن میں, اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کا کوئی بیان سامنے ہے, وہ کہاں تھا اس وقت؟ جی دونوں ہی جامی دونوں ہی ایونٹ کے اندر موجود تھے, اور ان دونوں کی موجودگی جو ہوتی ہے وہ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ اگر ڈرائیور کو مین ڈرائیور کو اگر اونگ آ جائے یا کوئی اور غفلت ہو جائے یا وہ کسی ٹیلی فون سننے میں بزی ہو جائے, تو یہ دوسرا ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ اس کو کاشن دیتا ہے اور اس کو وہ بر وقت آگاہ کرتا ہے کسی بھی خطرے سے. تو یہ ایک حیرانگی کی بات ہے کہ دونوں نے جو ہے وہ اس ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈرائیور اگر میں دونوں نے اس پیلی بتی اور لال بتی دونوں کو نظر انداز کیا ہے اور اس کو توڑا ہے. اچھا, اس میں ایک ٹیکنیکل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جو ہمارے پاس نظام چل رہا ہے اس کو آٹومیٹک بلاک سسٹم کہتے ہیں. جب بلاک کہتے ہیں دو اسٹیشنوں کے درمیان فاصلے کو, تو یہ دو اسٹیشنوں کے درمیان جو فاصلہ ہے, پہلے یہ نظام جو انگریز کے دور سے چل رہا تھا اس کو کہتے تھے ایبسولوٹ بلاک سسٹم. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک اسٹیشن پر گاڑی جب چلتی ہے تو دوسرے اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد اس کے پچھلی گاڑی کو سگنل دیا جاتا ہے, پھر وہ وہاں سے پہلے اسٹیشن سے چلتی ہے. یعنی ایک بلاک سسٹم میں صرف ایک ٹرین چلتی ہے. لیکن یہ جو آٹومیٹک بلاک سسٹم ہے اس کے اوپر 10 ارب روپے اب تک خرچ ہو چکے ہیں اور 12 ارب روپے کا پروجیکٹ آن گوئنگ ہے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بلاک کے درمیان میں ایک سے زیادہ ٹرینیں چل سکتی ہیں, اور یہ ایفیشینٹ بھی ہے اور پوری دنیا میں چلتا ہے, کمپیوٹر سے منسلک بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ آٹومیٹک سسٹم میں جو ملتان ڈویژن کا سگنلنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے 2 کلومیٹر پہلے پیلی بتی جلائی ہے اور اس کے بعد اگلا کھمبا جو کلومیٹر پہ نصب ہوتا ہے اس میں لال بتی جلائی ہے. تو یہ پیلی اور لال بتی دونوں کو توڑا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ذوالفقار مہتو صاحب آپ کا. دیکھیں اس میں تو بات یہی ہے کہ اب دیکھنا پڑے گا کہ ڈرائیور جو تھا وہ تھکا ہوا تھا, فٹیگ تھا, ڈیوٹی کتنی اس کی تھی, اور کیا وہ سو گیا یا اونگ گیا, تو دوسرا اس کا اسسٹنٹ جو ہے وہ کیا کر رہا تھا, وہ کیوں اونگ. تو یہ ہمیں بہت میرا لگتا ہے مجھے کوئی ٹریننگ کا بھی فقدان ہے اور کوئی ذمہ داری کا بھی فقدان ہے. یہ اس طرف دیکھنا پڑے گا ریلوے حکام کو. بالکل ٹھیک. ایک بریک ناظرین یہاں لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو کچھ ملکی سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے کہ عید الاضحیٰ کی بات کیا سیاسی صورتحال ہونے جا رہی ہے. ایک بریک کے بعد کیس تیار کر کے میں لے جا رہا ہوں. یورپین ہیومن رائٹس کمیشن میں ہم ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو اسٹیٹ ٹیررزم کا ایک بڑا اذیت ناک کیس کے طور پہ سبمٹ کرنے جا رہا ہوں, اور سیکنڈلی یورپین پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کیس کو لے جا رہا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, ایک قربانی نہیں بلکہ لاکھوں قربانیاں ملک بھر میں ہو چکی ہیں, لیکن صورتحال سیاسی جو منظرنامے کی جو کی تمہیں, کیا اگلی قربانی کا بھی انتظار کریں ہم؟ وہ زنجانی جنتری والے جو شاہ صاحب ہیں انہوں نے بھی میسج کیا, اور پھر آوان صاحب ہیں ہمارے, انہوں نے بھی میسج کیا کراچی سے. انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ منگل عید ہوئی ہے, اچھا اس اور قربانی منگل کو ہونی چاہیے تھی, اس لیے لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں آنے والے دن جو ہیں ان میں خون خرابہ بہت کم ہوگا. اچھا, ہاں, اور خطرہ ٹل گیا ہے, خطرے کے بادل چھٹ جائیں گے. اچھا, اور مجھے جو آصف علی زرداری صاحب کے پیر تھے, پیر اعجاز شاہ صاحب, جی جی جی, وہ ان سے ملاقات ہوتی تھی اکثر ایوان صدر میں ان دنوں میں, اور وہ بالکل بات چلتے رہتے تھے, کبھی ادھر کبھی ادھر. عام سے آدمی کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ وہ جناب پیر صاحب ہیں اور کیا ان کے کمالات ہیں. یعنی ملنگی حلیے میں رہتے, ملنگی حلیے میں تھے. اور کوئی ان کو اگر کوئی, میں نے بھی ایک بار ایسا ہوا کہ ان کو کوئی نظر پیش کی تو انہوں نے وہ فوراً لے کے میرے بیٹے کو دے دی,
कि ये आप मेरी तरफ से कबूल करें। तो बहरहाल एक अच्छा उनसे तबादला ख्यालात का लुत्फ होता था। तो उनका मुझे टेलीफोन आया ईद मुबारक का। अच्छा। तो मैंने उन्होंने कहा कि भाई आप ये कह दें, इमरान खान को बता दें कि वो जो कुछ भी कर लेंगे 2018 से पहले कुछ नहीं होने का। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब को कोई खतरा नहीं है 2018 तक, और मामला ऐसे ही रहेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं कुछ फिर मुझसे राब्ता करें तो 2018 के बाद की बात उसके बाद होगी। बात अब राब्ते पे अट गई है। अब ये जाने इमरान खान साहब, और वो वैसे इमरान खान साहब को अक्सर जो पीर हैं, सूफिया हैं, रूहानी शख्सियात हैं, उनसे मिलने का बहुत शौक है। जी हाँ, वो पत्थर पहन रखा हमने अपनी किताब में भी उन्होंने बहुत से वाकयात लिखे हैं। और आपको पता है कि जब वो जख्मी हुए थे तो इरफानुल हक साहब उनके हवाले से बहुत उनकी शोहरत हुई थी कि उन्होंने मशवरा दिया उनको कि ऑपरेशन ना कराएं, और एक्सरे देखे बगैर और मरीज को देखे बगैर उन्होंने टेलीफोन पर बता दिया कि आप नहीं, कि आपके फलां मोरे पे चोट लगी है। अच्छा। और फिर कहा कि हल्दी दूध में डालकर वो पिएं। तो वो उनका नुस्खा उन्होंने आजमाया, नुस्खा आजमाया भी था, और ऑपरेशन से बच गए। तो अब भी मतलब उनको मेरा ख्याल जो रफीक साहब हैं हमारे प्रोफेसर रफीक साहब, उनसे हारून रशीद साहब उनके पास भी उनको लेकर जाते थे। लेकिन मेरा ख्याल उनसे तो उनके मरासम जो हैं आजकल अच्छे नहीं हैं। तो खासा और मामला चल रहा है। तो पीर एजाज शाह साहब जो हैं वो जरदारी साहब जो हैं उनको हिसार बांध के रखा था उनके 5 साल तक। और वो बड़े चैलेंजिंग के अंदाज में कहते थे कि देखिए इंशाल्लाह कुछ नहीं बाल बीका कर सकेगा कोई इनका। तो अब इमरान खान साहब जाने और मुस्लिम लीग नून वाले जाने और पीर एजाज शाह साहब जाने। अब खान साहब पे कब वो राब्ता करते हैं? वैसे मैंने उनसे गुजारिश की है पीर साहब से कि किसी दिन हमारे साथ शरीक हो जाएं गुफ्तगू में, एक प्रोग्राम हमें दें, और नुक्ता नजर जो है उनका भी मालूम कर लें। नुक्ता नजर मालूम कर सकें। वैसे वो लोग बहुत मुंतजर होंगे इस प्रोग्राम के। ठीक। अब तो ये है ना, सूरत हाल इसलिए बदली है कि अलामा कादरी साहब वलायत चले गए हैं। उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी हम सानिया मॉडल टाउन को उठाएंगे, यूरोपीय यूनियन के सामने भी इस मामले को लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें पाकिस्तान में जो इदारे हैं वहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा। और जो किसास तहरीक थी, जो किसास के सिलसिले में उन्होंने रैलियाँ निकाली, उसका दूसरा राउंड किसी भी वक्त कभी भी शुरू हो सकता है। और जाने से पहले वो ये भी कह गए कि वो रायबंड मार्च में शिरकत नहीं करेंगे, कुछ आदर चार दीवारी का तकद्दुस होता है और वो मुनासिब नहीं समझते। तो गोया जो सियासी कज़न है वो भी खान साहब को वो क्या फैज़ का शेर है, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुज़ार के। तारुल कादरी वो तो हर साल जाते हैं। नहीं, तारुल कादरी साहब तो एक कमाल की शख्सियत है। देखिए उनके ख्यालात से आप इख्तलाफ कर लें, लेकिन इस उनके कमालात से इनकार नहीं कर सकते। वो एक जादूगर है। अच्छा। वो उनके जो यानी मुरीदैन हैं, उनके जो न्याज़मंद हैं, वो उनकी मुट्ठी में है। बिल्कुल। और उनको यानी एक इस मिसमराइज करते हैं वो, और आते हैं और माहौल पे छा जाते हैं। और फिर ऐसे मालूम होता है बस ये कोई क्रिकेट टीम आई थी, दौरा किया है और वापस चली गई। तो अब भी उन्होंने चंद रोज बड़ी रौनक लगाई, माशाल्लाह, इज्तिमात किए, गन गरज का मुजाहरा किया, गर्जे बर से हुकूमत के लत्ते लिए, और बहुत शदीद अल्फाज में इल्जामात लगाए, और फिर उसके बाद रवाना हो गए। उनका कहना है मैं यूरोपीय यूनियन से खुद जाके खिताब करूंगा। मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई यूरोपीय यूनियन में उनको खुद खिताब करने का मौका मिलेगा। किसी कमेटी वगैरह में तो जा सकते हैं अपनी गुजारिश लेकर, लेकिन किसी पार्लियामेंट में कोई एक फर्द जो है किसी रियासत के बारे में गुफ्तगू करे, ये मुमकिन नहीं होगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक धमकी दे दी है, और साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया, देखिए इमरान खान साहब को कहा कि भाई हम रायविंड में जाकर नवाज शरीफ साहब के घर के सामने मुजाहरा नहीं करेंगे। अब शेख रशीद साहब उनसे मुलाकात की उन्होंने, और शेख साहब ने कहा कि जी वो नजरसानी कर रहे हैं अपनी राय पर, लेकिन वो नजरसानी करने की बजाय रवाना हो गए, फ्लाइट पकड़ी और यूके पहुंच गए। तो बहरहाल अब वो जावेद हाशमी साहब का बयान, उन्होंने कहा कि कादरी साहब की जो सियासत है उसे सिर्फ एक बंदा समझ सकता है, उसका नाम है शेख रशीद। चलिए वो अब शेख रशीद की सियासत को कौन समझेगा? अच्छा, ये जावेद हाशमी साहब को, वैसे जावेद हाशमी साहब ने भी जो है मेरा ख्याल है कोई पीएचडी तो नहीं की, लेकिन शेख रशीद साहब पर एमफिल जरूर कर रखा है। ठीक है, थीसिस होगा उनका। क्योंकि दोनों पुराने साथी हैं, और शेख साहब से जो मेरी न्याजमंदी है वो भी कई अशरों पर है। जी माशाल्लाह। इसलिए वो जो
जब वो यानी बोलते हैं ना, मुझको उनको आता है प्यार पर गुस्सा और हमें गुस्से पे प्यार आता है। वाह वाह वाह, क्या ताल्लुक है सर आपका। इसलिए उन्होंने बहुत यानी इल्जामात लगाए, लेकिन मैं को बदमजा नहीं हुआ। ठीक है। मैंने कहा ये फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है, निकलने देना। वो निकल जाए फ्रस्ट्रेशन, चले। क्योंकि उनकी कोई बात पूरी नहीं हो रही। कोई क्या कहता, गालिब ने कहा ना, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। अच्छा जी, जैसे ही कादरी साहब ने कहा कि रायवेंड मार्च नहीं कर रहे, तो उसके बाद शेरी मजारी साहबा का ट्वीट आया, उसमें उन्होंने कहा कि कादरी साहब जो ये गोलन बनने जा रहे हैं। नहीं, फिर रहीक अब्बासी साहब इंग्लैंड में बैठे, उनकी चपकलिश आपस में ट्विटर पर चली, एक दूसरे को सुनाई उन्होंने बातें। अब गोलन साहब जो हैं, फतेहुल्लाह गोलन, एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़ी तहरीक के बानी हैं, और उनका कोई मामूली शख्सियत नहीं है। और अभी जो उर्दवान साहब के साथ उनके साथ ठनी हुई आपस में, वो एक और बात है। उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके हामियों ने इनकलाब बर्पा करने की कोशिश की थी, लेकिन बहरहाल यानी अगर ताहिरुल कादरी साहब को उन्होंने गोलन कहा है तो उनको खुश होना चाहिए था, इसमें कोई नाराज होने की बात नहीं। ठीक। अच्छा, जब अपोजिशन लीडर ने खुर्शीद साहब, उन्होंने भी वज़ीर आज़म साहब के बारे में इजहार किया, उनसे पूछा गया कि वो पार्लियामेंट नहीं आते, आप उस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने क्या कहा वो जरा देख लीजिए। उनको इस बात को खत क्यों लिखूं? क्या वो बच्चा है? क्या बेबी बॉय है? क्या वो फीडर पीता है? उसको पता नहीं पार्लियामेंट क्या है, उसको पता नहीं कि पार्लियामेंट ने कैसे उसको सेव किया, पार्लियामेंट किस तरीके से बड़े तूफान से खड़ी हो गई सामने। तो ये चीज़ें उनको खुद पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट क्या है। ये जो आज क्राइसिस में है, यही वजह है कि मैंने जो उनको हमेशा कहता हूँ, आस्तीन में सांप, आस्तीन में सांप, वो क्या है? वो बाकी सांप होता है। एक कहावत है कि कुछ नादान लोग उसको रोक रहे हैं कि पार्लियामेंट में न जाओ, नहीं जाएगा ये कमज़ोर होगा, नहीं जाएगा ये कमज़ोर होगा, इसलिए उनको रोकते हैं और रुक जाता है, कहते ये खड़े हो जाएंगे। इतनी सॉफ्ट और बेहतर पार्लियामेंट आज तक नहीं मिली है उसको, जिसको फ्रेंडली पॉपुलेशन का नाम दिया गया है। मगर मैंने अपने एक्सपीरियंस से, 50 साल एक्सपीरियंस से, बचपन से लेकर आज तक, उससे यही सीखा है कि गाली देने से मसला हल नहीं होता, डंडे मारने से मसला हल नहीं होता, आर्ग्यूमेंट से मसला हल होता है, लोगों तक बात पहुंचाने से मसला हल। क्या कहते हैं सर आप उनकी इस तजवीज़ पे, जो शिकवा भी किया उन्होंने? खुर्शीद शाह साहब जो है ना, बाजार तो लगता है कि उन्होंने बड़े दुरुस्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो इसमें एक मोहब्बत छुपी हुई है। यानी वजीर आजम से एक ताल्लुकदारी है, इसलिए कि सिस्टम जो है उसको बचाने के लिए पार्लियामेंट को मजबूत करना जरूरी है, और ये इसलिए वो सरजनश कर रहे हैं। तो वजीर आजम को उनके अल्फाज जो हैं उनको फ्रेंडली फायर समझना चाहिए और गौर करना चाहिए कि बाकायदगी से वो पार्लियामेंट के इजलास में आए और पार्लियामेंट जो उनको ताकत देती है वो उसको ताकत दें। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ ले लेते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, आज के प्रोग्राम में हमने बड़े अहम मेहमान हैं, उनको ज़हमत दे रखी है आज, जो अपना नुक्ता नज़र शेयर करेंगे, क्योंकि ईद अभी गुजरी है, तो वो नहीं, मैं भी सरप्राइज रहने देना नाज़रीन के लिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर आपने बता दिया, उनका नाम बताएं। मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जनाब आज नुक्ता नज़र में शरीक गुफ्तगू होंगे, और उनसे हम थोड़ी हट के बातें करेंगे आज कि उनकी ईद कैसे गुजरती है और कैसे ईद मनाते हैं वो। तो उससे पहले कि हम उनसे बात करें, एक बड़ी अहम खबर नज़र से गुजरी। ये 3 अजला हैं KPK के, कोहाट, करक और हंगू, यहाँ गैस चोरी हो रही है। यहाँ से गैस निकलती है, यहाँ मुख्तलिफ गैस फील्ड से, और 400 MMCFD जी यूनिट है उसकी गैस, ये यूनिट निकलते हैं हर रोज। और आपको बताऊं ये इतनी बड़ी मिकदार है कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों की जो घरों की घरेलू डिमांड है डोमेस्टिक, वो इससे पूरी होती, इतनी ही डिमांड उनकी, और इतनी ही डिमांड जो है वो सरहद की, खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की इंडस्ट्री की है। तो इतनी, मगर यहाँ से अब उन्होंने बताया, सुई नदरन गैस के जो MD हैं अमजद लतीफ साहब, उन्होंने बताया है कि ये यहाँ से लोगों ने मीटर उतार लिए हैं, माफियाज यहाँ डेवलप हो गए हैं और वो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, कोई मीटर, कोई कीमत उनकी देने को तैयार नहीं है। तो इस पर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से रब्ता किया है और उन्हें हाथ खड़े कर दिए हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा हम इसके साथ कोई ताउन नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है। मगर उनके जो वजीर इत्तलात मुश्ताक गनी हैं, उन्होंने इस बात को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि हम उसमें ताउन को तैयार हैं
اور یہ سوئی نظرن گیس جو ہے اس کو ڈیٹا فراہم کرنا چاہیے اور تفصیلات فراہم کرنی چاہیے. اب یہ دیکھیے کہ یہ تو درست بات ہے کہ جن علاقوں سے گیس نکلتی ہے وہاں ان کے ساتھ کچھ ترجیحی سلوک کرنا چاہیے. ترجیحی سلوک یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ سکول بنائیں, ان کی ترقی میں حصہ لیں. یہ تو نہیں کہ گیس وہاں اڑا دی جائے مفت میں. اور دوسری بات یہ تو ویسے تو میں اس کا تصور کے خلاف ہوں کہ جو گیس پائپ بچھانے کا جس نے بھی سوچا تھا نا اس نے بڑا ظلم کیا ہے. دنیا میں گیس سلنڈر کے ذریعے گیس جاتی, آپ سلنڈر بھرتے اور گیس بیچتے, اس سے گیس چوری بھی نہ ہوتی اور گیس ضائع بھی نہ ہوتی. اور یہ جو اب ہم نے سلسلہ بنایا ہے اس سے چوری بھی بہت بڑی ہے اور اس سے ضائع بھی ہوئی ہے بہت گیس. تو بہرحال اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. فوری طور پر خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے لیے ایک چیلنج ہے اور عمران خان صاحب کے لیے بھی, دونوں کے لیے, کہ چوری جو ہے اس کو تو روکے ہر قیمت پر. بالکل ٹھیک. شام صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. محسن پاکستان ممتاز ایٹمی سائنسدان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام صاحب. ڈاکٹر صاحب بتائیے. بہت بہت آپ کو خیر جی. آپ ہم نے کہا کہ عید کے دنوں میں جو ہمارے ممتاز ترین پاکستانی ہیں ان سے ہم گفتگو کا شرف حاصل کریں. بڑی مہربانی ہے آپ کی, آپ نے ہمیشہ سے نوازا ہے. مہربانی. ڈاکٹر صاحب تو کیا ہے. عید کیسے گزری آپ کی؟ سر گھر پر ہی گزری, کچھ مہمان آ گئے. اچھا. اور کچھ لوگوں نے جانتے ہوئے کہ یہ یتیم ہیں, یتیم ہیں, بے روزگار ہیں, تو گوشت بھی پہنچا دیا. گوشت اس سے ہماری عید ہو گئی. نماز کہاں ادا کی آپ نے عید کی؟ سر یہ ہمارے یہاں E7 میں ہم نے گھر کے پیچھے. اچھا جی. آج سے کوئی 25 سال پہلے میں نے ایک مسجد بنوائی تھی. ٹھیک. ایک بہت ہی چھوٹی سی مسجد تھی جس میں ہارڈلی 30-40 لوگ نماز پڑھ سکتے تھے. ٹھیک. تو پھر میں نے اس کو بڑی کر کے ماشاءاللہ 500 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کل کتنی مسجدیں بنوائی ہوں گی آپ نے؟ سر میں نے ماشاءاللہ بہت بنوائی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جہاں موقع لگا, جہاں ضرورت پڑی, دور دراز علاقوں میں, ہمک میں, ادھر کیا نام ہے اپنے کبوٹے کے اوپر پہاڑ پہ, اور جگہ جگہ سر جہاں ضرورت پڑی, ادھر کیا نام ہے پنیالی میں, اس میں بنی گالا میں, جہاں بھی لوگوں کو ضرورت پڑی سر بنوا دی فوری. جب کسی نے اشارہ کیا کہ ہے نہیں تو بنوا دی فوری. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو عید ہے یعنی آپ یہ لڑکپن میں بچپن میں کیسے عید گزارتے ہوں گے, کیا یادیں ہیں آپ کے دل میں؟ وہ جو بچپن میں ہوتا ہے نا جوش و خروش, ہاں جی, وہ تو بیان نہیں کر سکتے آپ. اس سے پہلے ایک 10-15 دن پہلے سے بازاروں کے چکر لگنے لگتے ہیں, کپڑوں کے لیے, جوتوں کے لیے, بڑے بھائی کے ساتھ, والد کے ساتھ, اور دیکھ دیکھ کے اور پھر وہ کپڑے لائے جاتے ہیں اور باقاعدہ جوتے اور سب ضروری لازمی ہے کہ سب نئی چیزیں ہونا چاہیے بچوں کے. تو اب تو ہم پرواہ نہیں کرتے, تو 20-25 سال کے پرانے کپڑے پہن لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ چونکہ بھوپال سے ہیں اور وہاں پہ تو ایک گلی تھی چٹوری گلی, کھانوں کے حوالے سے بڑی مشہور تھی, تو یقیناً کھانوں کے حوالے سے بھی آپ کا ذوق ہوگا. تو عید الاضحیٰ پر کیا دلچسپی رہی آپ کی کھانے کے حوالے سے؟ اس کے بعد سب سے پہلے تو سر کلیجی گردے بنتے تھے. اچھا. اور اس کے اندر میں ابھی ایک صاحب کو بتا رہا تھا, دوست کو, اپنے جو شوکت ویل صاحب ہیں نا, ہاں جی, ان کو بتا رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے میں کلیجی بنا رہا ہوں, تو میں نے کہا کہ ہمارے یہاں اس میں سویا ملایا جاتا ہے. کھویا؟ کلیجی, جی ہاں, سویا نہیں ہوتا یہ اپنے سویا. اچھا سویا. اچھا جی. اس سے بڑی عمدہ خوشبو ہوتی ہے. تو یہ ہمارے ہمیشہ جب بھی کلیجی گردے بنتے ہیں تو اس میں سویا کاٹ کے ملایا جاتا ہے ہر دھنیے کے. تو بہت لذیذ ہو جاتی ہے وہ. ڈاکٹر صاحب لذیذ ہو جاتی ہے. آپ یہ جو بھوپال میں عید جو تھی وہ کیسے ہوتی تھی, یعنی اس میں کوئی خاص اہمیت ہوتی تھی اس وقت عید کی, یا خاص رسوم و رواج تھے؟ سر بہت اہمیت شامی صاحب. میں یہ محسن بھوپالی تھے نا, ہاں جی, ان کا بچہ تو کراچی میں پیدا ہوا تھا, یہ سعودی عرب میں ہے. تو یہ پچھلے 2 سال ہوئے تقریباً, یہ گیا رمضان میں بھوپال. ٹھیک جی. وہ یقین کیجیے, وہ کہنے لگا کہ میں یہاں آیا تو سعودی عرب کی عید بھول گیا. اچھا. وہ جوش و خروش, وہ شان و شوکت. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہندو جو تھے وہ وہاں ایک تو جامع مسجد شہر میں تھی, کافی بڑی مسجد تھی, اس کے اندر 30-40 ہزار آدمی آ جاتے تھے نماز کے لیے. تو اس کے چاروں طرف, وہ بالکل سینٹر میں تھی, اور چاروں طرف شمال جنوب مشرق مغرب میں سڑکیں جاتی تھیں. تو وہاں لوگ نماز پڑھتے تھے, عید پہ سب وہیں آ جاتے تھے.
تو ہندوؤں کی وہاں کپڑوں کی دکانیں تھی مسجد کے نیچے. ٹھیک تو جی. یقین کیجئے کہ ہندو تھان نکال کے نا نئے ہاں جی. وہ پوری سڑکوں میں پھیلا دیتے تھے تاکہ لوگ نماز پڑھ سکیں. نماز کے لیے. تو یہ محبت تھی ان کی. تو یہ ذبیحے پر تو کوئی معاملہ نہیں ہوتا تو کوئی ہنگامہ ہو گیا یا کوئی؟ نہیں سر وہاں نہیں ہوتا تھا بالکل. اور یہ تو بعد میں جب یہ آئے بھارتیہ جنتا پارٹی نا ہاں جی 50s کے بعد پھر انہوں نے وہاں چکر چلایا کہ گائے پر پابندی لگا اور لڑائی جھگڑے کرے گا. اس سے پہلے تو ہندو بھی کھاتے تھے. جب ہم گوشت لینے جاتے تھے تو اکثر ہندو ہی کھڑے ہوتے تھے ہمارے جاننے والے دکاندار اور کپڑے والے. وہ بھی ہمیں پیسے تھما دیتے تھے کہ بھائی ہمارے لیے بھی 1 کلو قیمہ لے آنا اور ہمارے لیے بھی یہ لے آنا 2 کلو بوٹی لے آنا. تو گائے کا گوشت وہ بھی ہم سے منگا کھاتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے جو والد صاحب ہیں اور آپ کا ان کی کیا یادیں ہیں آپ کے دل میں؟ سر والد صاحب تو فرشتہ خطلت ہیڈ ماسٹر تھے. ٹھیک. اور بالکل فرشتے تھے. انہی کی وجہ سے ہم لوگ اتنے نرم مزاج ہیں. کبھی ہمارے ہاتھ میں غلیل اگر دیکھ لی تو اتنے ناراض ہوتے تھے. اس کے علاوہ کبھی انہوں نے ہم سے اف بھی نہیں کہا. ہمیشہ پڑھائی کی طرف دھیان دینا, محلے کے بچوں کو بلا کے پڑھانا, ان کو پیسے دینا اور ہمارا بہت خیال رکھنا. بہت ہی مشفق تھے اور بہت ہی محبت کرتے تھے. اور ہمیں ساتھ لے کے بازار جاتے. جب ہم جاتے تھے بازار یقین کیجیے کہ دکاندار کھڑے ہو جاتے تھے سلام کرنے. اتنی عزت کرتے تھے. اور ہر شخص پیچھے پڑتا تھا چائے کے ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیئے. اور وہاں کی چائے بھی وہی ہوتی جو پٹھان کی کڑک چائے ہوتی ہے نا سر. ٹھیک جی. اور اس کے اوپر وہ بلائی کا ٹکڑا ڈالتے تھے جب چائے دیتے تھے. تو یہ موٹی بلائی کا ٹکڑا ڈال کے دیتے تھے چائے پر. تو آپ کی جو والدہ صاحبہ تھیں ان کی شخصیت کیسی تھی؟ سر وہ تھوڑی سخت مزاج تھی. والد کے نرم مزاج تھے تو وہ کنٹرول بیلنس کیا ہوا تھا انہوں نے. وہاں پہ کنٹرول کرتی تھی کہ جی وقت اٹھنا اور وقت پہ اسکول جانا اور پڑھنا اور شام کو اور یہ وہ کھانا وقت پہ کھانا, یہ سب ان کی ذمہ داری تھی. لیکن اس لیے کہ ہمارے فیوچر کا انہیں بہت خیال تھا, اس لیے ہم سب کو انہوں نے بہت ہی اچھی طرح ڈسپلن میں رکھا اور پڑھایا لکھایا سب کیا. تو بہن بھائیوں کا بھی ذکر کچھ کر لیں ڈاکٹر صاحب. بہن بھائیوں کے حوالے سے بھی کچھ شیئر کیجیے اپنی یادیں. سب بہن بھائی بھی بہت محبت کرتے. ابھی تک ہمارے تو ایک دوسرے پہ ہم تباہ ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں اکثر کہ بہنیں لڑتی ہیں آپس میں اور بھائی لڑتے ہیں اور بہن بھائیوں میں چکر ہوتا ہے, زیادہ تو جھگڑے فساد ہوتے ہیں. تو ہمیں تو اتنا تعجب ہوتا ہے کہ اللہ پاک کیا ہوگا کہ بہن بھائیوں میں یہ جھگڑا فساد ہونے لگا ہے, ایک دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو کبھی تصور ہی نہیں کر سکتے تھے. تو اتنی محبت کرتے تھے. ابھی میری بہن کراچی میں میرے پیچھے پڑی ہے کہ جی آپ 15 دن کے لیے میرے پاس آ جاؤ. آپ وہاں تھک جاتے ہو, اکیلے بیٹھے ہو یہ وہ بیگم کے ساتھ, تو 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے میرے پاس آ جاؤ. آپ خوب کھانا کھلاؤں گی, یہ کروں گی وہ کروں گی. تو ڈاکٹر صاحب جب بھی کبھی لڑکپن میں یا آپ کو دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ آپ اتنے بڑے آدمی بنیں گے اور ایسے سائنٹسٹ بنیں گے اور پاکستان کو وہ کچھ دیں گے جو کسی اور نے نہیں دیا؟ نہیں سر, وہ میں ان بچوں میں سے اولادوں میں سے نہیں ہوں جو بچپن میں ہی پیٹ پہ قرآن مجید پڑھتے تھے اور آئنسٹائن کی تھیوریز وغیرہ پتا تھی انہیں. میں تو سیدھا سادہ بچہ تھا. اپنی تعلیم حاصل کر کے میٹرک کر کے کراچی آ گیا تھا. پھر میں نے BSc کیا DJ کالج سے. ٹھیک جی. اور میں سر 3 سال میں انسپیکٹر تھا ویٹس اینڈ میجرز کا. ٹھیک جی. اچھا اس کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ تو بیکار نوکری ہے. اس زمانے میں مجھے کائے پہ وہ آئی تھا جو میں نے نوکری چھوڑی. میں نے کہا یہ بہت راشی ہے. رشوت یہ تھی کہ یہ پیٹرول پمپ جو تھے وہ ہمارے انڈر میں تھے, ان کو ہم چیک کرتے تھے کال ٹیکس کے اور شیل کے. تو وہ جب وہ آتے تھے تو ان کے انجینئر تو ہمارے چیف انجینئر کہتے تھے یار کہ دیکھو اب ہم تمہارے پیٹرول پمپ بند کر دیں گے, تم نے بہت دن سے ہمیں لنچ نہیں کرایا. اچھا تو سب یہ 2-3 مہینے میں کبھی تو ہم چلے جاتے تھے ہم کیفے جارج میں اور میں کھاتے 5-6 آدمیوں کا زیادہ سے زیادہ 20-25 روپے خرچہ ہوتا تھا کھانے کا. تو وہ میں نے کہا یار یہ تو بہت راشی ہے, رشوت مانگتے ہیں, رشوت کھاتے ہیں. تو میں نے نوکری چھوڑ کے سر تو میں برلن چلا گیا. میرے پاس صرف جیب میں 30 پاؤنڈ تھے اور 1 وے ٹکٹ. باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا. والدین کی دعا سے سب میں نے محنت کر کے پڑھا, چھٹی میں کام کرتا تھا اور پھر تعلیم حاصل کرتا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی دلچسپ گفتگو آپ کر رہے ہیں اور جاننا چاہیں گے مزید بھی. ایک چھوٹی سی ہم بریک لے لیتے ہیں, ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد ناظرین.
ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے اور ذرا ہٹ کے گفتگو آج ہم کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 30 پاؤنڈ صرف جیب میں تھے اور 1 وے ٹکٹ تھی جب وہ پاکستان سے باہر گئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پھر کیا بنا؟ سب مزدوری کی وہاں گئے نہ کوئی جاننے والا. ان کو جرمنی پہنچا شوق تھا کہ برلن میں پڑھیں گے. اچھا, برلن کا نام اتنا مشہور تھا تو وہاں پہنچ گئے. پھر وہاں یہ کمپلسری تھا کہ آپ یونیورسٹی جوائن کرنے سے پہلے 6 مہینے ٹریننگ کریں کسی فیکٹری میں. تو 6 مہینے میں نے پریکٹس کی, کام کیا فیکٹری میں, اور 7ویں جرمن سیکھی. اور پھر میں برلن چلا گیا, یونیورسٹی جوائن کر لی, وہاں پڑھائی شروع کر دی. اور پھر ایک مدت چھٹی پہ ہالینڈ گیا تو بیگم کی زلف کا اسیر ہو گیا اور ہم نے برلن میں منگنی کر لی. نہیں یہ ہالینڈ میں تھی آپ کی بیگم جو تھی؟ آپ نے تو اتنی آسانی سے کر دی منگنی, کو قصہ تو سنائے نا ہمیں. یعنی کہاں ملاقات ہوئی؟ سر ہالینڈ میں تھی. میں چھٹی پہ گیا, ہیگ گیا. اچھا جی. تو میری عادت تھی چھٹی پہ آس پاس کے ممالک دیکھا کرتا تھا کہ بھائی میں نے کہا پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے سیر کرنے کے لیے, تو سیر کرنے کے لیے. تو میں وہاں گیا تو میں ایک دکان میں گیا جہاں یہ سووینئر ملتے تھے. میں ہمیشہ وہاں سے اپنی چھوٹی بہن کو کارڈ بھیجا کرتا تھا, یہ جو ہوتے ہیں نا ٹورسٹ کارڈ خوبصورت سے. میں نے وہ کارڈ خریدا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس, دکاندار سے, کہ آپ کے پاس اسٹیمپ ہوگا؟ تو پاکستان کے لیے نہیں, اسٹیمپ تو نہیں, آپ پوسٹ آفس چلے جائیں. تو میں نے کہا کہاں اتنے یہاں سے دور ہے, 15-20 منٹ لگیں گے پیدل جانے میں. تو میری بیگم بازو میں کھڑی تھی, تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں کا چاہیے آپ کو؟ میں نے کہا پاکستان کا. انہوں نے نوٹ بک دیکھی اپنی, اس میں دیکھ کے تو ایک اسٹیمپ نکال کے مجھے دے دیا کہ یہ لگا کے بھیجیں, چلا جائے گا بائی ایئر. یعنی یہ بھی وہاں کو شاپنگ کے لیے آئی ہوئی تھی؟ یہ بھی آئی تھی کچھ خریدنے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھیج دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں پیسے نکالنے لگا, نہیں کوئی بات نہیں, چھوڑیں. تو پوچھے کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں اسٹوڈنٹ ہوں, ادھر برلن میں پڑھ رہا ہوں. تو کہنے ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ اپنا پتہ دے دیں, میں وہاں سے آپ کو کارڈ بھیج دوں گا برلن سے. اس طرح ہماری تھوڑی دوستی بڑھ گئی. پھر یہ برلن آئی وزٹ کرنے, تو انہوں نے کہا پہلی نظر میں محبت ہو گئی. ہاں جی, بس ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے سر. نہ ہم مجنون تھے نہ یہ لیلا تھیں, اچھا نہ یہ نہ رانجھا, لیکن یہ کہ ایک دوسرے کو پسند کیا. ان میں اچھی بات یہ تھی جو مجھے بہت اچھی پسند ہے, ایک نرم مزاج ہیں اور بےحد. اور دوسری یہ کہ سر یہ افریقہ میں پلی بڑی ہیں, کیونکہ ان کے والدین جب جرمنی نے ہالینڈ پہ قبضہ کیا تھا تو وہ ساؤتھ افریقہ شفٹ ہو گئے تھے. تو وہاں پہ پیدا بھی وہیں پلی بڑی تھی. 17 برس کی تھی جب ہالینڈ آئی. تو بہت براڈ مائنڈیڈ تھی, وہ نہیں تھا کسی قسم کا کہنا چاہیے ڈسکریمنیشن وغیرہ یہ ہو ہندوستانی پاکستانی کے خلاف یا کالے کے خلاف. تو شادی کب ہو گئی پھر ڈاکٹر صاحب؟ تو سر ہم نے منگنی وہاں کی پہلے برلن میں. اس کے بعد 2 سال کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی یہاں میرے والدین اکیلے ہیں, آپ ہالینڈ کی نہیں آئے. میں یار مجھے تو پتہ نہیں ہے یونیورسٹی کا. یہاں کی یونیورسٹی بہت مشہور ہے, ڈیلفٹ کی, MIT مان جاتی ہے یورپ کی. تو ہم کرسمس کی چھٹی پہ گئے, تو میں کہا چلو یونیورسٹی چلتے ہیں. وہاں جا کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے ملے. اس نے کہا جی کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, آپ برلن میں پڑھ رہے ہیں, وہاں سے وہ سرٹیفکیٹ لے آئیے, جو آپ نے کورسز کیے آپ کو ایک دن بھی ضائع نہیں ہوگا. تو سر ہم وہاں شفٹ ہو گئے. تو 9 مارچ 1964 کو پاکستان ایمبیسی میں سر ہماری شادی ہوئی. ماشاءاللہ. اور جمیل الدین حسن صاحب نے نکاح پڑھایا, قدرت اللہ شہاب صاحب میرے وٹنس تھے دولہا کی طرف سے. تو ولیمہ کہاں ہوا پھر؟ سب ایمبیسی نے ہمیں بہت اچھا ریسیپشن دیا تھا. بعد میں پھر ہم جب گھر آئے تو کچھ چند دوست وغیرہ تھے, رشتے دار تھے, تو پھر ہم ایک ہوٹل میں گئے تھے, ہوٹل میں ڈنر کر لیے تھے. پروگرام وقت بھی شام سے ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بیگم جو ہیں وہ بھی گوشت کی شوقین ہے؟ یعنی عید الضحیٰ پہ کلیجی کھاتی ہیں, گردے کھاتی ہیں؟ کھاتی ہیں سر بالکل, بڑے شوق سے ماشاءاللہ. اسٹیک بڑا پسند ہے, اسٹیک میں بنواتا ہوں ہمیشہ, خود بھی بناتا تھا اور اب بنواتا بھی ہوں. تو اس عید پہ بنایا کیا اسٹیک آپ نے ڈاکٹر صاحب؟ آج بنائے سر, آج بن رہا ہے. میں نے اس کو کوک کو بھی بتایا کہ بناؤ, میں نے اس کو سکھا دیا کس طرح بناتے ہیں. آپ اسٹیک انجوائے کیجئے, اور بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. ناظرین سے آپ نے غیر رسمی گفتگو بھی کی, بہت شکریہ جناب آپ نے وقت دیا. یہاں سے پروگرام وقت بھی یہاں ختم ہو گیا. ناظرین سے اب اجازت لیتے ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.